السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہمارا سبق ہے افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کا بیان، پہلے ہم نے پڑھا حروف مشبہ بال، اب افعال ناقصہ کا بیان۔ تو یہ ان میں فعل کا لفظ آ رہا ہے لیکن یہ کمپلیٹلی فعل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ وہاں پہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل اور فعل میں کیا فرق ہے۔ یہاں پہ بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ افعال ناقصہ اور نارمل فعل میں کیا فرق ہے۔ یہ دیکھیں، میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، جو ایک ایگزامپل ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ضربا زیدن عمرن، ٹھیک ہے؟ درس نظامی والا بچپن کہ جب سے آپ نے درس نظامی سٹارٹ کیا ہے، ایگزامپل ہم کنٹینیوسلی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ زید نے عمر کو مارا، زید نے نہیں بیچارے عمر کیا ہو گیا ہے، زید عمر کو ماری جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دیکھ لیں، کا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور امر اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ فعل کے بعد فاعل اور مفعول آتے ہیں۔ فعل اپنے بعد والے دو اسماء پر عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کو فاعل اور ایک کو مفعول بنا دیتا ہے فعل، ٹھیک ہے؟ لیکن افعال ناقصہ کی کنڈیشن میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ فعل کو تو فاعل ہی چاہیے، مطلب فعل ہے تو فعل کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، تو اس کو ہم فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جس پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہیں گے۔ فعل کے لیے لازمی اجزاء ہیں، اس میں فاعل اور مفعول یہ چیزیں پائی جائیں، اور اگر فعل ہے لیکن وہاں فاعل اور مفعول ہی نہیں ہے، بھئی کرنے والا ہی نہیں، اور جس کے ساتھ فعل واقع ہو وہ ہے ہی نہیں، کہ جی فعل ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی لیے اب یہ دیکھیں، یہ افعال ناقصہ میں سے ایک لکھ لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ والی اگزامپل ہمارے سامنے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، کان النبی رحیما، کان النبی رحیما۔ اب یہ میں نے اگزامپل لکھ لی، کانا یہ ہے فعل ناقص، اور اس کے بعد النبی یہ اسم ہے، اور رحیمن اس کا خبر۔ اب یہ فعل ناقص اور اس کے بعد اسم اور خبر آ رہی ہیں، حالانکہ یہاں پہ فعل ہونے کی وجہ سے بعد میں جو دو اسماء آنے چاہیے تھے وہ فاعل اور مفعول ہونے چاہیے تھے۔ جس طرح سے دیکھیں، یہ اوپر والی ایگزامپل میں ہے، یہ اوپر والی ایگزامپل میں فاعل کے بعد فعل کے بعد فاعل اور مفعول آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نیچے دیکھیں، فعل کے بعد فاعل اور مفعول نہیں آ رہے بلکہ اسم اور خبر آ رہے ہیں، تو اس لیے انہیں کہتے ہیں افعال ناقصہ، کیونکہ یہ کمپلیٹلی فعل کی طرح سے ریئیکشنز نہیں دیتے۔ اور ایک اور کام کرتے ہیں یہ کہ جملہ اسمیہ پہ آ کے قبضہ مار لیتے ہیں، جس طرح سے پیچھے وہ حروف مشبہ بالفعل اور لائن آف جنس نے کیا تھا، آگے ما ولا مشابہ بلیس، انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ جملہ اسمیہ پہ آ کے قبضہ کر لینا ہے۔ اب یہ دیکھ لینا، یہ پہلے تھا النبی رحیم، النبی تھا مبتدا ہے، اور رحیم خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ خبریہ پر آ کے قبضہ کیا کانا نے۔ کانا کیا ہے؟ یہ افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے۔ تو افعال ناقصہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ یہ 17 افعال ہیں افعال ناقصہ، ٹھیک ہے؟ افعال ناقصہ یہ ٹوٹل 17 ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ کانا، سارا، ذل، بات، اصبح، دحام، سعاد، آدا، غدا، ما راحہ، ما زالا، من فکا، ما داما، ما برحا، ما فاتیہ، لہیسا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 17 افعال ہیں۔ تو یہ 17 افعال آپ نے یاد کرنے ہیں، اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، افعال ناقصہ، اور ایسے یاد ہونے چاہیے کہ آپ کو اگر نیند سے اٹھا کے پوچھا جائے ہاں بھائی سناؤ افعال ناقصہ، تو آپ کو سوچنا نہ پڑے، دہرانا نہ پڑے کہ میں دہرا کے سناتا ہوں، سوچ کے سناتا ہوں۔ تو بہت اچھا سا رٹا آپ نے لگانا ہے کہ آپ کو کوئی ذرا سا چھیڑے اور آپ شروع ہو جائے، کانا سارا ذلبات آسپاد آدھا آدھا غدا، ما زالا، ما برحا، ما فتح، من فقہ، ما دام علیہ، یوں کر کے آپ ایک دم سے شروع ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت اچھی سی پریکٹس بھی چاہیے ہوگی، بہت مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، سنانا پڑے گا دائیں بائیں والوں کو۔ تو بہرحال قواعد و فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا مبتدا، مبتدا کو اس نے بنا لیا اپنا اسم اور رفع دی اور خبر کو نصب دی، حالانکہ خبر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو اس نے دی خبر کو نصب، ٹھیک ہے؟ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر، اور مبتدا کو
ان کا اسم کہہ دیتے ہیں اور خبر کو ان کے خبر کہہ دیتے ہیں. یہ پہلے اس کی اسٹیٹ تھی مبتدا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کہہ دیا اسم. پہلے اس کو خبر کہتے تھے، بعد میں بھی خبر ہی کہتے ہیں، لیکن اب یہ مبتدا کی خبر نہیں ہے، اب یہ افعال ناقصہ کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو برل کانا نبی رحیمن یہ والی اگزامپل لکھی ہوئی ہے جو ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں. افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کے کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے. مطلب یہ کہ ایک دم سے ہم نئی کہانی لے کے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں جی خبر اگر مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں مطابقت ہونا ضروری ہے، اور جملہ ہو تو ضمیر ہونا ضروری ہے، اور اگر جار مجرور ہو تو فعل شبہ فعل مطابق نکالنا ضروری ہے. تو ساری کہانی ایک دم شروع سے دوبارہ آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آلریڈی ابھی پچھلے 2 اسباق میں یہ تمام کی تمام سٹوری آپ سن چکے ہیں کہ خبر اگر مفرد ہو تو کیا کریں گے، جملہ ہو تو کیا کریں گے، اور خبر اگر جار مجرور ہو تو کیا کیا جائے گا. یا آپ نے حروف مشبہ بالفعل میں بھی پڑھ لیا، لائن آف جنس میں بھی پڑھ لیا، ویسے جملہ اسمیہ کے بیان میں کمپلیٹلی آپ پہلے سے پڑھ چکے تھے، اور جار مجرور کے بیان میں بھی آپ نے اس کی کچھ تفصیل جو جار مجرور سے ریلیٹڈ ہے وہ پڑھ لی ہے. اور میرے خیال سے یہاں پہ دوبارہ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 کمپلیٹ ہوا، پوائنٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا، بلکہ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، پر نارمل ترتیب دیکھیں نا کیا ہے. نارمل ترتیب یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آتا ہے فعل ناقص، دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسم، اور تیسرے نمبر پہ خبر. 1 2 3، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ فعل ناقص، دوسرے نمبر پہ اسم، تیسرے نمبر پہ خبر. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے فعل ناقص، وہ تو پہلے پہ ہی ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر والی جو خبر ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے، اور اسم تیسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے. 1 3 2 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال ہے ما زال قائما زیدن. ٹھیک ہے، یہاں پہ ما زال، یہاں پہ ما زال اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے، فعل ناقص، اور قائما اس کے بعد جو ہے یہ اس کی خبر ہے، جو 3 نمبر پہ آنی چاہیے تھی وہ 2 نمبر پہ آ گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آنے والا اسم جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ چلا گیا ہے زیدن. ٹھیک ہے، زید جب تک کھڑا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ کنٹینیو کے لیے آتا ہے زالا وغیرہ. اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو، دیکھیں نا فعال ناقصہ آپ نے دیکھے ہوں گے، بعض کے شروع میں ماں ہے، بعض کے شروع میں ماں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کانا سارا ذلہ باتا اصبح حام سا آدا 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 غدا راحا اور لیسا، ان کے شروع میں ماں نہیں ہے. اور ما زال منفقہ ما برحا ما فتیہ ما داما، ان کے شروع میں ماں موجود ہے. اب ان کے درمیان تھوڑا سا اس قاعدے کے اعتبار سے ڈیفرنس ہے. اگر فعل ناقص کے شروع میں ماں نہ ہو تو خبر فعل ناقص سے بھی پہلے آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہماری یہ والی اگزامپل لے لیں، کانا. یہاں پہ دیکھیں کانا کے شروع میں ماں نہیں ہے نا، کانا کے شروع میں ماں نہیں ہے، تو اب یہ جو خبر ہے رحیمن کو اٹھا کر ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. رحیمن یہاں پہ شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو فعل ناقص ہے اس پر ماں نہیں ہے، حالانکہ اس کا نمبر تیسرا ہی ہے، لیکن ہم اس کو بعض اوقات وجہ کی بنیاد پہ ہم اس کو پہلے نمبر. مثال دیکھ لیں نا، یہاں پہ قائمن کانا زیدن. قائمن اس کو خبر ہے، کھڑے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، زید کھڑے ہونے کی نیوز دی جا رہی ہے، کانا زیدن زید کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قائم کو پہلے لے آئے، خبر کو پہلے لے آئے، اسم کو بعد میں لے کے آئے، تو فعل ناقص بھی ایمن کے خبر کے بعد آ رہا ہے. تو یہ بات درست ہے، جائز ہے. کہیں پہ آپ ایسا دیکھیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ پہلے تو فعل ناقص کو آنا چاہیے، پھر اسم کو آنا چاہیے، پھر خبر کو آنا چاہیے. کہیں آپ کو ترتیب الٹی پلٹی نظر آئے تو سمجھ لیجیے گا یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ماں آ جائے گا پھر وہاں پہ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ فعل ناقص سے پہلے نہیں آ سکتا. جہاں پہ ماں نہیں ہے تو وہاں فعل ناقص سے بھی پہلے آ سکتی ہے خبر. ٹھیک ہے، فعل ناقص کے بعد ایسا اسم ہو جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس کا اسم بنے. بڑی آسان سی بات ہے. یہ ایگزامپل لکھ لیتے ہیں، سارا زید غنی، سارا زید غنی. اب یہاں پہ دیکھیں زیدن، سارا یہ فعل ناقص ہے، زیدن اس کا اسم ہے، غنی اس کی خبر ہے. فعل ناقص اس کا اسم اور اس کی خبر. اب یہاں فعل ناقص کے بعد 2 اسماء موجود ہیں، تو فعل ناقص کے بعد جو متصل ہی بعد والا اسم ہے وہ زید ہے.
ٹھیک ہے؟ تو فعل ناقص کے بعد زید ایک ایسا اسم موجود ہے جس کو فعل ناقص کا اسم بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ غنی تو خبر ہے، غنی ہونا، امیر ہونا، رچ ہونا، یہ تو خبر ہے، اور یہ جو زید ہے یہ اس کا اسم بنے۔ تو فعل ناقص کے بعد زید ایک ایسا اسم تھا جس کو اس کا اسم بنایا جا سکتا تھا، تو اسی کو ہم نے اس کا اسم بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ زید کے بعد یا افعال ناقصہ کے بعد کوئی اسم تو آ رہا ہے لیکن اس کو ہم افعال ناقصہ کے اسم نہیں بنا سکتے، کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ دیکھ لیں، کانا فقیرن، ٹھیک ہے؟ کانا ہے، یا یوں کر لیتے ہیں تھا فقیر، تھا فقیر، تھا فقیر، کون فقیر تھا؟ نیوز کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فقیر تو نیوز ہے، خبر ہے، فقیر تو خبر ہے، لیکن کس کے بارے میں ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کانا یہ فعل ناقص ہو گیا، فعل ناقص، تو یہ کسی کے بارے میں خبر تو دی جا رہی ہے، تو اس کا اسم کون سا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ فعل ناقص کے بعد آنے والا اسم اس کا اسم نہیں بنتا، بعض اوقات بن بھی جاتا ہے، جیسا کہ زید میں بن گیا، فعل ناقص کے بعد آنے والا اسم اس کا اسم بن گیا، لیکن بعض اوقات فعل ناقص کے بعد آنے والا اسم اس کا اسم نہیں بنتا بلکہ خبر بنتی ہے یا پھر کچھ اور ہوگا، تو فعل ناقص کے بعد آنے والا اسم اس کا اسم نہیں بنے گا، تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل ناقص کے بعد آنے والے اسم، فعل ناقص کے بعد آنے والا اسم جب اسم نہیں بن پا رہا فعل ناقص کا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ جو فعل ناقص کے اندر ضمیر ہے اسی کو ہم اس کا اسم بنا، اور یہ دیکھیں نا، اس کے اندر بھی ضمیریں ہوتی ہیں، کانا، سارا، ذلہ، بادہ وغیرہ وغیرہ، یہ افعال جو ہیں ان کے اندر بھی ضمیر، کیونکہ ہیں تو فعل ہی نا، آفٹر آل اگرچہ فعل ناقص ہے لیکن ہے تو فعل ہی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے باقی افعال کی گردانیں بنتی ہیں اور گردانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ضمیریں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کانا ہے، فعل ماضی ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا، مطلب پوری گردان ہے ماضی کی، ماضی کے اندر ضمائر ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے دارابا کے اندر نکالنی ہوتی ہے نا، اندر ضرورت ضمیر نکالتے ہیں، ہوا ضمیر، تو اسی طرح کانا کے اندر بھی ہوا ضمیر نکلے گی، ٹھیک ہے؟ ہوا ضمیر نکلے گی اور موجود جو ضمیر ہے اسی کو ہم بنائیں گے اس کا اسم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوا ضمیر ہے یہی اس کا اسم بنے، تو انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ فعل ناقص کے بعد ایسا اسم ہو جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس کا اسم بنے گا، ورنہ فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گی۔ مثال کے طور پہ کانا کے اندر ہوا ضمیر تھی، اس ہوا ضمیر کو نکال کے صرف ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانا تھا فقیرن، فقیر، فقیر تھا، کون تھا؟ تو اس کے اندر ضمیر نکالی، ہوا مطلب وہ فقیر، تو وہ پھر پیچھے جو بھی آیا وہ مثال کے طور پہ پیچھے والی عبارت میں بات چل رہی ہے بکر بھائی کی یا زید بھائی کی یا جو بھی ہے جس کی بھی بات چل رہی ہے، یہاں پہ تو زید کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ بھی جس کی بھی بات چل رہی ہے، تو یہ اشارہ اس کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غیب کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے، مطلب پیچھے جس کی بات ہو رہی ہو تو اسی کی طرف غیب کی ضمیر لوٹ جاتی ہے، مطلب وہ سے مراد بھی وہی ہے جس کی بات چل رہی ہے۔ تو برل اتنا زیادہ ایکسپلین کر لیا ہے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ افعال ناقصہ کا استعمال، کانا کا مطلب تھا، ہے، ہو گیا، تینوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کانا شجر مسبلن، درخت پھلدار ہو گیا، درخت پھلدار تھا، یہاں درخت پھلدار ہے، ٹھیک ہے؟ سارا ہو گیا، سارا الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، زلہ ہو گیا، دن کے وقت ہوا۔ اب یہ زلہ، باتا، اصبحت، حامسا، یہ تمام کا مطلب ہے ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا، لیکن تھوڑا ٹائم کا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح زلہ کا مطلب ہے دن کے وقت ہونا، زل العالم مسافرن، دن کے وقت عالم صاحب مسافر ہو گئے، باتا رات کے وقت ہونے کے معنی میں آتا ہے، بات الحزین فرحن، رات کے وقت غمزدہ آدمی خوش ہو گیا، ٹھیک ہے؟ زنا اصبح، صبح کے وقت کوئی کام ہوا ہو تو اس کے بارے میں آتا ہے، اصبح الماء باردن، صبح پانی ٹھنڈا ہو گیا، اضحیٰ چاش کے وقت، مطلب سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کو چاش، تو چاش کے وقت کسی کام کا ہونا، ٹھیک ہے؟ اضحیٰ الماء حارن، پانی گرم ہو گیا، کیونکہ اس دن نکل آتا ہے، سورج نکل آتا ہے تو پانی پھر ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع، ویسے ایک بات لکھی، امسا ہو گیا شام کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو شام کے وقت کے لیے یہ والا لفظ امسا بکر مقیمن، شام کے وقت بکر مقیم ہو گیا،
اور آدھا راحا مطلب دونوں کا مطلب ہے ہو گیا، آدھا زید غنی زید غنی ہو گیا۔ امرار کے لیے معاذ اعلیٰ ما فتح استعمال ہوتے ہیں، معاذ المرید و باقی مریض ابھی باقی ہے۔ اسی طرح مادامہ جب تک، اطیع ابا کا مادامہ حین، ابو جی کی اطاعت کیجئے جب تک آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک کا مطلب ہوتا ہے مادامہ، لیسا نہیں ہے، لیسا المتکبر و ناجحن، متکبر تکبر کرنے والا نجات پائے گا نہیں، ٹھیک ہے، کو نجات نہیں ملے گی۔ تو تنبیہ لیسا کی خبر پر با آ جائے تو خبر لفظاً مجرور ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ حروف افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، لیکن لیسا بھی تو افعال ناقصہ میں سے ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیسا افعال ناقصہ ہے اور افعال ناقصہ کی خبر مجرور ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ والی اگزامپل جو لکھی ہوئی ہے، افعال ناقصہ کی خبر ہے اور مجرور ہے، مطلب اس کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دو زیر نیچے لگی ہوئی ہے، مطلب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ عالمن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فعل ناقص کا اسم اور یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں تنبیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا، فعل ناقص کا اسم خبر، فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے جب خبر پر با آ جائے، جب خبر پر با آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھ لیں بی عالمین، ٹھیک ہے، جب خبر پر با آ جائے تو آ، جو خبر ہے لفظاً مجرور ہو جائے گی، لفظاً مطلب ظاہری طور پہ مجرور ہو جائے گی، محلاً منصوب ہی رہے گی۔ محلاً اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ کیا یہ محلاً مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، تو ہم کہیں گے محلاً منصوب ہے لفظاً مجرور ہے۔ اب یہ محلاً منصوب لفظاً مجرور کیا ہے، اگر اس چیز کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ نیچے پن کمنٹ میں یا پھر ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کے بیان میں تفصیلاً پڑھ کے آ چکے ہیں کہ محلاً اعراب اور لفظاً اعراب کیا ہوتا ہے، لفظاً اعراب، محلاً اعراب، معنوی اعراب، لفظی اعراب، تو اعراب الحرف، اعراب الحرکت، تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہرحال امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔